السلام علیکم ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم کے بچپن میں ایک راہب نے ان کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ حضور اکرم کی حضرت خدیجہ سے کیسے شادی ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس سے ڈر گئے تھے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے تاریخ اسلام کی آج کی قسط مکمل دیکھیں۔ آج آپ کے بچپن سے آگے بڑھتے ہوئے اس عظیم ماضی کے سفر کی اگلی منازل طے کرتے ہیں۔ حضور اکرم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ مدینہ سے مکہ واپسی کے سفر پر ربوہ کے مقام پر وفات پا گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی سرپرستی میں آ گئے۔ دادا اپنے اس پوتے سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سب بیٹے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر کوئی بھی شخص ان کی جگہ پر نہ بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ جب وہاں تشریف لاتے تو فرش پر ہی جا بیٹھتے۔ آپ کے چچا جب آپ کو وہاں بیٹھنے سے روکتے تو حضرت عبد المطلب انہیں روک دیتے اور فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان ہی نرالی ہے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے ہی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب بھی دار فانی کو کوچ کر گئے۔ ان کا انتقال مکہ میں ہی ہوا اور وفات سے قبل انہوں نے آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو دی، جو کہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب نے بھی آپ کا حق کفالت بخوبی ادا کیا، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کو پیار کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 برس تھی تو آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پر نکلے۔ حضرت ابو طالب کے سفر شام کا مقصد تجارت کرنا تھا۔ جب آپ لوگ بصرہ پہنچے تو وہاں ایک راہب نے قافلے کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ راہب گرجا سے نہیں نکلتا تھا۔ اس راہب نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ بچہ رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جب گھاٹی سے نمودار ہوئے تو راستے میں موجود پتھر اور درخت اس کو جھک کر سلام کر رہے تھے، اور اس راہب نے آپ کے مہر نبوت کی بھی نشانی بتائی۔ اس راہب نے آپ کو ملک شام لے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ وہاں رہنے والے یہود سے آپ کو خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ آپ لڑکپن میں کوئی معین کام نہیں کرتے تھے، البتہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ اہل مکہ اور بنی سعد کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔ حضور اکرم کی عمر مبارک جب 25 سال کو پہنچ گئی تو آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز، مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ جب ان کو آپ کی صداقت اور امانت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو تجارت کی پیشکش کی کہ آپ ان کا مال ملک شام لے جائیں۔ آپ نے پیشکش قبول کر لی اور آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جب آپ سفر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ان کے غلام میسرہ نے آپ کے اخلاق، بلند پایہ کردار، صداقت اور امانت کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ آپ سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سردار اور رئیس حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب کو انکار کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کی۔ نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ جب آپ بھی راضی ہو گئے تو دونوں خاندانوں میں بات ہوئی اور پھر آپ کا نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہو چکی تھی۔ آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ نے ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور کوئی حرا کی ایک غار میں جا رہے۔
یہ ایک مختصر غار تھی جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی تشریف لے جاتی تھی، قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ رمضان بھر اسی غار میں قیام کرتے، مسافروں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا حصہ تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی اور یہی کہا جاتا ہے کہ اسی عمر میں پیغمبروں کی بعثت کی جاتی ہے، یعنی کہ نبوت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ آپ کو راتوں میں کچھ ایسے خواب دکھنے لگے کہ دن میں وہ پورے ہو جاتے۔ آپ جو عوامل رات کو دیکھتے ہو بہو صبح ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ اسی حالت پر 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا۔ غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ہاتھوں اپنا پیغام بھجوایا۔ اس پیغام میں قرآن مجید کی چند آیات تھی۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی۔ شمسی حساب سے آپ کی عمر 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر مجھے کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور پھر تیسری دفعہ بھی میرے اسی جواب میں اس نے پکڑ کر دبوچا اور پھر مجھے قرآن کریم کی ابتدائی آیات پڑھائیں۔ ان آیات کے ساتھ آپ نے حضرت خدیجہ کو مکمل تفصیل بتائی اور کہا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی ہمت بندھائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کہ دور جاہلیت میں عیسائی ہوئے تھے۔ عبرانی لکھنا جانتے تھے، اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضور اکرم نے اپنی ساری روداد ان کو سنائی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جلد ہی ملتے ہیں تاریخ اسلام کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔